الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حمد و سلام اور درود و سلام کے بعد آج سے 76 برس قبل 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک کے دن اللہ رب العزت نے برِ صغیر کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا اور انہیں اپنے بہت بڑی نعمت سے نوازا. اس دنیا کے اندر ایک علیحدہ ریاست علیحدہ ملک عنایت کیا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر مسلمان آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں اور آزادی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں. مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی یہ تحریک آخرکار 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہو رہی. اس کے بعد ہر مسلمان کا یہ خواب اس کی لگن بن گیا اور بالآخر 14 اگست 1947 کو 10 لاکھ سے زیادہ قربانیاں پیش کر کے یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا. پاکستان علیحدہ ملک حاصل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ برسوں مسلمان اور ہندو انگریز کی غلامی میں زندگی گزارتے رہے. اس کے باوجود ان کی تہذیب اور ثقافت علیحدہ علیحدہ رہی. مسلمان در حقیقت ہندوؤں کے گندے عقیدے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ علیحدہ ملک بنانا چاہتے تھے، کیونکہ ایک خدا کے آگے جھکنے والا اور ہر طاقتور کے آگے سر جھکانے والا یہ برابر نہیں ہو سکتا. بے بس اور بے کس جانور کو ذبح کرنے والے اور اسی کو مقدس سمجھتے ہوئے اس کی غلاظت تک کو کھا جانے والے، یہ ایک جگہ ان کے لیے رہنا ممکن نہیں تھا. ایک طرف کعبے کا پاسبان، دوسری طرف بت خانے کا محافظ، یہ برابر نہیں رہ سکتے. یہی وہ ایمانی حرارت تھی جس نے مسلمانوں کو اپنا علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے اور اس کے لیے لاکھوں قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار کر دی. بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ وہ بھی یہی چاہتے تھے. قرارداد پاکستان پیش کرنے کے بعد انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کلمہ طیبہ کو نافذ کریں، اس کا نظام لائیں. مختلف اپنے انہوں نے خطابات میں اس کی طرح اشارہ فرمایا، بلکہ جو اپنی زندگی کا آخری سرکاری خطاب تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاح کے موقع پر انہوں نے واضح طور پر یہ فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسا معاشی نظام ترتیب دے رہے ہیں جو اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہوگا. کیوں کہ مغربی معاشی نظام ہے یہ انسانیت کو فائدہ دینے میں ناکام رہ گئے. اس کے بعد کوششیں جاری رہیں، لیکن جو پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے تھے وہ کامیاب ہو گئے اور جو مذہبی طبقہ تھا اس کو انہوں نے دبا دیا. علماء کے اوپر یہ انہوں نے بات کی کہ یہ علماء اکرام ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان میں جو اسلامی نظام ہے یہ نافذ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تفرقہ بازی ہے، فرقہ بندی ہے. انہوں نے فوراً اس وقت کے جو علماء اکرام تھے، مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع اور اسی طرح مولانا مودودی رحمہ اللہ، انہوں نے اکٹھے ہوئے اور 22 نکات پر مشتمل ایک دستاویز تیار کر کے دی، لیکن اسے لائن پہ لگا دیا گیا. اس سے آگے بہت ساری کوششیں ہوئیں، لیکن مسلمان جو اس کو اسلامی نظام پہ لانا چاہتے تھے وہ کامیاب نہ ہو سکے. بہرحال یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑا احسان تھا جو مسلمانوں کو مل گیا. اس کے لیے مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ آپ سب پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. صرف میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا خاکہ اس کے لیے جو علماء اکرام نے قربانیاں پیش کی اور وہ بھی انگریز کی زبانی
صرف ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر تھامس ہے، وہ اپنی یادداشت کے اندر لکھتا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ 1864 سے 1867 تک صرف 3 سالوں کے اندر کہتا ہے کہ 14,000 سے زیادہ علماء اکرام کو پھانسیاں دی، 14,000 سے زیادہ۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تک کہتا ہے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں کسی عالم کی لاش لٹکتی ہوئی نظر نہ آئی۔ بادشاہی مسجد کے باہر ایک دن کے اندر 80 علماء اکرام کو پھانسیاں دی گئی۔ کہتا دلی کے اندر ایک دن میں اپنے خیمے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مردار کے سلنے کی مجھے آواز آئی، باہر نکل کے دیکھتا ہوں خیمے کی پچھلی سائڈ میں بہت بڑی آگ لگی ہوئی اور 40 علماء اکرام کو کپڑے اتار کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے اندر پھینکا ہوا۔ 40 کو پھینک دیا، 40 کو لے آئے، کہتا ہے میرے سامنے انہوں نے ان کے کپڑے اتارے اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اور ایک انگریز افسر کہنے لگا تم میں سے اگر ایک آدمی بھی یہ کہہ دے کہ ہم نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، ہم سب کو چھوڑ دیں گے۔ اور ڈاکٹر تھامس لکھتا ہے، کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ایک عالم نے بھی ان کے آگے سر نہیں جھکایا۔ جو 40 پہلے ڈالے گئے تھے وہ بھی جھلس گئے، ان کو بھی آگ کے اندر جھونک دیا گیا، کسی نے ان کے آگے سر نہیں جھکایا، معافی کے لیے درخواست نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے بہت بڑی قربانیاں ہمیں دی ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ ملک حاصل ہو گیا۔ اب جب اللہ رب العزت کسی قوم کو دنیا کے اندر کوئی زمین کا خطہ ادا کر دیں تو اس قوم کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس خطہ کے اندر اللہ رب العزت کے نظام کو نافذ کریں اور اس کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ اکبر۔ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جب ہم ان کو جگہ دے دیں زمین کے اندر، کوئی ٹھکانہ دے دیں، کوئی ملک دے دیں، تو پھر وہ نماز ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور آگے جا کے خصوصی طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اس علاقے کا، اس جگہ کا جو نظام ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، قرآن مجید کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اور صاحب اقتدار ہیں ان کی اقتدار کرو، ان کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جب کوئی تنازع کھڑا ہو گیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے، پھر اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں ہوگا اگر تم اللہ اور اس یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو۔ پھر آگے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یاد رکھو جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا جو بندہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی کافر ہیں، یہ نافرمان ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہاں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی کوشش شریعت نافذ کرنے کے لیے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جو ہو، ہم اس کا حصہ بنیں، ہم اس کا حصہ بنیں، جتنی اس کے اپنی استطاعت کے مطابق اس میں ہم حصہ لے سکتے ہیں، لینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں میں یہ اسلام کو نافذ کریں۔ ادھر کوشش ہے لیکن یہ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں کم از کم یہ ہو کہ ہمارے جو اپنے فیصلے ہیں، ہمارے گھروں کے فیصلے ہیں، وہ قرآن کے مجید مطابق ہونے چاہیے، احادیث کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب جشن آزادی کا مفہوم، ہم نے یہ آزادی جو بناتے ہیں نا، اس کا مفہوم ہی ہم نے بدل دیا۔ اس کا اصل مفہوم تو یہ تھا کہ آزاد ملک، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس کے اندر رہنے والا جو اس کا باسی ہے وہ آزاد ہے، یہ تو اس کا مفہوم تھا۔ لیکن ہم نے اس کا مفہوم ہی بدل دیا۔ ہم نے آج کل اس کا مفہوم یہ بنا لیا ہے کہ جشن آزادی منانے والا اس آزاد ملک کے اندر ہر قسم کا گناہ کرنے کے لیے آزاد ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ آج ہم دیکھیں، ہم جشن آزادی کے نام پر کیا کیا کام ہیں جو نہیں کرتے۔ دین اسلام نے ان کو ختم کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جاہلیت کے سارے امور میرے قدمے تلے دفن ہو۔ وہ سارے کام جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ختم کیا، ہم جشن آزادی کے نام پر ان کو منانے کے لیے بے دریغ مناتے ہیں، سب مناتے ہیں، آپ بھی مناتے ہیں، میں بھی، ہمارے بچے بھی، آپ کے بچے۔
ہمیں اس کا مفہوم ہی بدل کے رکھ دیا۔ جب ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں، شریعت کی طرف دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے بحیثیت مسلمان ہماری ہر خوشی، اور بحیثیت پاکستان خاص طور پر، کیونکہ اس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے، ہماری خوشی بھی ویسی ہونی چاہیے جو اسلام نے ہمیں طریقہ دیا۔ اسلام کے اندر جشن کا کوئی تصور نہیں، اسلام کے اندر جشن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس چیز کا اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ اظہار تشکر اور یوم تشکر ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کس طرح کیا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خوشی پہنچتی یا انہیں کوئی خوشخبری ملتی تو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے گر پڑے، سجدہ شکر عطا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تبلیغ کے لیے، وہ گئے، تبلیغ کی، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے خط کے ذریعے اطلاع دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خط پڑھا تو خر ساجدا شاکرا علی ذلک، فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے گر گئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے۔ فتح مکہ یہ اسلام کے اندر بہت بڑی فتح ہے۔ اس دن کے بعد آ کے اسلام کی کایا پلٹ گئی، یعنی پورے عرب کے اندر اس کے بعد اسلام پھیل گیا، اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں مسلمانوں کا رہنا مشکل کر دیا گیا۔ کون سی اذیت اور تکلیف ہے جو انہیں نہیں دی گئی، آخر کار اپنے گھر بار بال بچوں کو چھوڑ کے، اپنی جانوں کو بچا کے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب جب ان کو فتح ملی ہے تو ان کا جشن دیکھنے والا۔ آج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا، اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، آج جب مکہ فتح ہوا تو ان کی خوشی کا اندازہ کون کر سکتا؟ جشن تو ان کو منانا چاہیے تھا نا، ان کی خوشی کا اندازہ کون کر سکتا؟ اب مشرکین مکہ وہ بھی اسی انتظار میں تھے کہ یہ مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، یہ جشن کیسے مناتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ پھر دیکھا انہوں نے کہ مسجد حرام میں کوئی رات کو اللہ کے ہاں کھڑا نفل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر میں مصروف، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہے، رات اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر گزاری ہے۔ جب صبح ہوئی، سورج نکلنے کے بعد گھر سے نکلتے ہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے گھر سے نکل کے گئے تو 8 رکعتیں نفل پڑھ کے گئے، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر کے گئے۔ تو حضرات یہ ہے جو اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، جب خوشی آ گئی تو اس کی خوشی کو منانا کیسے ہے۔ دن کے ٹائم روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا۔ آج میں نے بھی جشن آزادی کو منایا ہے، آپ نے بھی منایا ہے۔ ہم نے اگر منایا نہیں تو کم سے کم دیکھ کے ان کی حوصلہ افزائی ضرور کی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رات کو قیام کیا ہو، دن کا روزہ رکھا ہو، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں، اور نہیں تو کم از کم دن کے ٹائم 2 رکعت شکرانے کے پڑھے ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس دن ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون مسلمہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ لوگوں اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت اس نعمت کو بھی برقرار رکھیں گے اور مزید نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اور اگر ناشکری کریں گے، اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، کچھ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب نیوٹرل رہ جاتا ہے، اچھا یہ عبادت کر لی یا نہ کی درمیان میں بھی ہے، لیکن شکر کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ یا شکر ہوگا، جو بندہ شکر نہیں کرتا وہ جس حالت میں بھی وہ ناشکرا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو نعمت بھی برقرار رہے گی اور نعمتوں کے اندر اضافہ بھی ہوتا رہے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر شکر نہیں کرو گے تو پھر کفر ہی ہے، تو پھر میرے عذاب کا انتظار کرو۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کا جو حال ہے، اور یقینی طور پر یہ میرا خیال ہے اسی لیے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس لیے ہم زوال کا شکار ہیں۔ ایسا ملک جو ہر قسم کے وسائل سے مالا مال، ترقی کی وجہ سے زوال کی طرف، بے روزگاری، بد امنی، خوف، چوری ڈاکی، ہر قسم کے زوال کا ہم شکار ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی اس کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو بندہ جو اس نعمت کا سبب بنا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے۔ اس لیے اس موقع پر
ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اس نعمت کا سبب بنے ہیں، جنہوں نے اس موقع پہ قربانیاں دی ہیں، جد و جہد کی ہے، کیونکہ اب وہ سارے دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کی جو شکریہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جنہوں نے بھی قیام پاکستان کے لیے اس سے پہلے اس دوران جد و جہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، اللہ رب العزت سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی سیئات کو جو برائیاں ان سے ہو گئی ہیں اپنی رحمت سے ان سے درگزر فرمائے، ان کی نیکیوں کا قبول فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سچا مسلمان اور سچا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اس نعمت کا بھی صحیح طرح جس طرح حق ہے اس طرح شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد